صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین اور شرکائے عقیدہ ختم نبوت کورس، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان، اس کی مہربانی، اس کی عطا، اس کی عنایت سے آج ہم سب عقیدہ ختم نبوت کورس کے 8ویں لیکچر میں حاضر خدمت ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کو حق سننے، مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت جہاں پر اس پر دلائل ہمیں قرآن پاک کی آیات مقدسات سے ملتے ہیں، وہاں پر احادیث طیبات سے بھی واضح الفاظ کے اندر سرکار کے فرامین موجود ہیں، جس میں سرکار نے بارہا فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ اجماع امت سے بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، اسی طریقے سے قیاس سے بھی، جانوروں کی زبان سے بھی عقیدہ ختم نبوت کی گواہیاں ہمیں ملتی ہیں۔ وہاں اللہ رب العزت جل جلالہ کی مخلوق جتنی بھی ہے، ہر مخلوق یہ جانتی ہے کہ سلسلہ نبوت آدم پاک سے شروع ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہو گیا۔ سرکار کی بعثت سے پہلے بھی سارے نبیوں نے اعلان کیا، سرکار کے پیدا ہونے سے، اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اور بعد میں بھی، اور آپ کی موجودگی میں بھی ان پتھروں نے، ان جانوروں نے، ان لوگوں نے، انسانوں نے، جنات نے سرکار کی ختم نبوت پر جو ہے وہ گواہیاں دی ہیں۔ روایت ہے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے خوبصورت صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خود بھی یہ سرکار کے صحابی ہیں، ان کے والد بھی سرکار کے صحابی ہیں، حضرت جابر ابن سمرہ کے خود صحابی، والد صحابی، اور ان کے ماموں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو 7 سالوں کے بعد واپس تشریف لائے۔ کتنے سالوں کے بعد؟ 7 سالوں کے بعد واپس تشریف لائے تو ایک مقام پر سرکار نے ایک پتھر کی طرف اشارہ فرمایا۔ کس کی طرف؟ انسان کی طرف نہیں،
جس کی زبان ہوتی ہے اس کی طرف نہیں، جس کا دل دماغ آنکھ ہوتی ہے اس کی طرف نہیں، پتھر کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا، اور سرکار نے فرمایا کہ صحابہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن، صحابہ یہ وہ پتھر ہے جس سے میں بھولا نہیں ہوں، یہ مکے کا پتھر ہے، یہ اسے آج تک بھی میں یاد رکھتا ہوں، 7 سالوں کے بعد کی یہ بات ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس میں کیا خاص بات ہے کہ آپ اسے پہچانتے ہیں، اسے بھولے نہیں ہیں، 7 سال گزر گئے ہیں اور آج بھی آپ اسے یاد فرما رہے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ کان یسلم علیہ، کہ یہ ہم پر اس وقت بھی درود و سلام پڑھا کرتا تھا جب ہم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ پتھر ہو کر، نہ دل نہ دماغ، نہ کان نہ آنکھ، نہ چلنا نہ پھرنا، نہ سونا نہ بیٹھنا، پتھر ہے یار۔ آج ہمیں یہ بات جملے جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں کہ جی ہمارے نبی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو ہم اس پر پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس پر کہتے ہیں وہ تمہارے نبی نہیں ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ پاک، الحمدللہ ہم تو مسلمان وہ واحد قوم ہیں، وہ ملت ہیں کہ آدم پاک سے لے کر حضرت عیسیٰ پاک تک سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جہاں پر نعوذ باللہ فرانس جیسی گستاخیاں کرتا ہے یا دیگر ممالک عیسائی یہودی گستاخی کرتے ہیں سرکار کی، خدا نہ خواستہ یہاں پر کوئی حضرت عیسیٰ کی بھی گستاخی کرے تو ہم اسی طرح آگے آئیں گے۔ ہمارے اسلام کے اندر سارے نبیوں کا احترام ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ اپنی شان بیان کرتے ہیں۔ ہم خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو تکریم عطا فرمائی، لیکن سنو مردوں کو زندہ کرنا کون سا کمال ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا کمال نہیں، اگر یہ کمال ہے تو وہ تو پھر ہمارے غوث اعظم کے اندر موجود ہے۔ اور وہ غوث اعظم تو رہے غوث اعظم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تاجدار گولڑا، آپ کا جب مناظرہ طے ہوا تو اس نے قادیانی کمینے نے کہا تھا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی بیمار کو لے آئیں، 2 بیمار ہوں، آنکھوں سے اندھے ہوں یا زبان سے گونگے ہوں، وہ بھی لیں، ہم بھی لے آتے ہیں، تو ہم بھی آتے ہیں، وہ بھی آئیں، تو سامنے اس گونگے کو یا اندھے کو یا بیمار کو بٹھا دیں گے، جو دم کرے گا، جس کے دم سے ٹھیک ہو جائے گا وہ سچا ہوگا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب آگے کی بات کرتے تھے، یہ پیچھے کی باتیں کرتا، آپ آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں۔ فرماتے کہ تم بیمار کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں تم کسی مردے کو لے آؤ، ہم مردے کو زندہ کر کے دکھا کے دیں گے وہ میں۔ تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ ہمیشہ کی طرح وہ پھر بھاگ گیا، پھر نہ آیا، اور آپ گولڑا شریف سے چلے لاہور تشریف لے آئے، وہ پھر بھاگ گیا۔ بعد میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، وہ اگر کسی مردے کو لے آتا تو آپ کیسے زندہ کرتے؟ آپ نے کمال جملہ فرمایا۔ استاد خادم حسین رضوی یہاں فرمایا کرتے ہیں، جھلیا ایسے بات نہیں کی تھی، ہمیں تو مصطفیٰ نے حکم فرمایا تھا، مصطفیٰ کے حکم پر ہم نے حاضر ہونا تھا، اور مصطفیٰ کے حکم سے ہی اس مردے نے زندہ ہو جانا تھا۔ یعنی کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ آگے کی بات کرتے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے، ابھی ہم نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس وقت بھی ہم پر درود و سلام جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، ابو البشر ہیں، پہلے دنیا میں تشریف لانے والے نبی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابو البشر ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ آپ سے جب خطا اجتہادی ہوئی، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں تو ایک جاہلانہ روش ہے نا، ہم سے غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے نا، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، غلطی تو ہمارے باپ آدم نے بھی کر دی تھی، استغفر اللہ۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ کے کورس کا حصہ یہ ہے۔ سرکار کے جتنے بھی ہم منصب نبی ہیں ان کا بھی احترام اور ان کی تکریم تعظیم ہم پر لازم ہے۔ یہ جملہ کہنا کہ غلطی تو ہمارے باپ آدم سے بھی ہوئی تھی، انتہائی جاہلانہ اور کفر پر مبنی یہ جملہ ہے، ایسا نہیں کہنا، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں دلائل النبوہ کے حوالے سے، طبرانی کے حوالے سے، حاکم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی، غلطی بھی لفظ نہیں کہنا، لغزش ایسا جو عام بندے کو جو ہے وہ اس طرح معلوم نہ ہو، غلطی جیسے ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں خطائے اجتہادی، ایسی خطا جو اجتہاد کرتے ہوئے مجتہد سے ہو جاتی ہے، اور مجتہد
جب کوئی غلطی کرتا ہے تو عام طور پر ہم غلطی کریں تو ہمیں گناہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی مجتہد غلطی کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ کو لے لیں، امام مالک کو لے لیں، امام شافعی کو لے لیں، امام احمد بن حنبل کو لے لیں، یہ سارے مجتہدین ہیں۔ یہ جب کسی مسئلے میں غور و خوض کرتے ہیں، اگر مسئلہ ٹھیک نکال کر امت کو دے دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ ہے، تو اس پر انہیں 2 ثواب ملیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مجتہد، انہوں نے کوشش کی ہے، اپنے ذہن تک انہوں نے کوشش کی ہے، اس پر بھی انہیں لان تان نہیں کی جائے گی، برا بلا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک نیکی عطا فرمائے گا، اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ سے بھی خطائے اجتہادی ہوئی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو منع کیا گیا کہ اس درخت سے جو ہے وہ نہیں کھانا، اس پودے سے نہیں کھانا، تو آپ نے کھا لیا، تو پھر زمین پر تشریف لے آئے۔ تو کتنا عرصہ زمین پر رہے؟ 300 سال۔ کتنا عرصہ جی؟ توبہ قبول نہ ہوئی، 300 سال تک روتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، لیکن توبہ قبول نہ ہوئی۔ کب توبہ قبول ہوئی؟ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت جل جلالہ کے حکم سے جب آدم علیہ السلام سے لفظ خطا واقع ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، الہی میں تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میری مغفرت فرما۔ تو ارشاد ہوا، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حالانکہ ہم نے تو ابھی اسے پیدا ہی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ان میں سے 1,23,098 علماء کرام انبیاء کرام، 98 کتنے ہو گئے جی؟ اتنے ہی ہوئے، 1,24,000 میں سے 2 نکال لیں، اتنے ہی ہوئے۔ اتنے انبیاء کرام نے بھی آنا ہے، پھر بھی ابھی تو ان کا نام و نشان تک نہیں ہے، تم نے کیسے پہچانا؟ کہا الہی جب تو نے مجھے اپنی قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی، میں نے سر اٹھا کر عرش کے پائیوں پر لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا میں پہچان گیا کہ خاص شخصیت ہے جن کا نام تو نے میرے پیدا ہونے سے پہلے اپنے عرش پر لکھ دیا ہوا ہے۔ اچھا آگے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا ہے۔ کمال ہمارے نبی کی شان۔ ابھی عیسیٰ پاک نے آنا ہے، موسیٰ پاک نے آنا ہے، یحییٰ پاک نے آنا ہے، زکریا پاک نے آنا ہے، الیاس پاک نے آنا ہے، دانیال پاک نے آنا ہے، داؤد پاک نے آنا ہے، ابھی سارے نبیوں نے آنا ہے، لیکن سرکار کی شان، سرکار کی عظمتوں کے ڈنکے۔ فرمایا صدقت یا آدم، یاد رکھ تو نے بالکل سچ کہا ہے، بے شک وہ مجھے تمام جہانوں سے پیارا ہے۔ کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ساتھ فرمایا کہ جب تو نے مجھے اس کا واسطہ دیا اور سوال کیا تو میں نے تیرے لیے مغفرت فرما دی۔ 300 سال رونا ایسا الگ، اور وہ ایک لمحہ صرف سرکار کا واسطہ دیا وہ الگ۔ اگلا جملہ سنیے، حدیث پاک کا ہے، طبرانی شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ وَلَوْلَا مُحَمَّد مَا خَلَقْتُكَ، اگر محمد نہ ہوتے نا اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ ہے سرکار کی نبوت، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا عیسیٰ علیہ السلام تک آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر وحی نازل فرمائی۔ شاید آپ میں سے بھی کوئی بچوں کو یاد ہو، میں نے پڑھائی تھی حدیث پاک آپ کو اور یاد کروائی تھی اسپیشل۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل وحی کی گئی، فرمایا عیسیٰ میں تیرے بعد ایک نبی بھیجوں گا، نام محمد ہوگا، ان کی مدد کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، نہ صرف تو نے ایمان لانا ہے بلکہ اس وقت جو موجود ہوں گے تیرے امتی ان کو بھی حکم دینا کہ وہ بھی محمد پر ایمان لے آئیں۔ تو یہاں تو نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ محمد پر ایمان لے آئیں، آدم پاک کو کہا جا رہا ہے ان پر ایمان لائیں، عیسیٰ پاک کو کہا جا رہا ہے ان پر ایمان لائیں، تو ایک کانا بیچ میں سے کہاں سے آ گیا جس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے؟ حقیقت بات یہ ہے، وہ میرے دوست نے کہا تم کا بیچ میں ذکر نہ کیا کریں، واقعی کہاں نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں وہ بیچ میں کانا آ جاتا ہے بار بار۔ تو بھئی جہاں پر نبی اپنا کلمہ چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کی عظمت اور نبوت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں پر جملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ فرمایا کہ اے عیسیٰ میں نے جب عرش بنایا نا، حدیث پاک ہے، فرمایا عرش میں نے بنایا
عرش ہچکولے کھانے لگ گیا، وائبریٹ ہو گیا، وائبریشن آ گئی اس میں، ہلنے لگ گیا، حرکت آ گئی۔ فرمایا کہ میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود اللہ فرماتا ہے کہ اس کو سکون آ گیا۔ اور سنو، لولا محمد، اگر محمد نہ ہوتے نہ میں آسمان بناتا، نہ میں زمین بناتا، نہ میں ستارے بناتا، نہ میں چاند بناتا، نہ میں سورج بناتا، نہ میں جنت بناتا، حتیٰ کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ جن کی نبوت پر انبیاء کرام علیہ السلام نے گواہی دی۔ اور قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا، من بعد اسم احمد، لوگوں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ آسمانوں پر سرکار کا نام احمد ہے اور زمینوں پر سرکار کا نام محمد ہے۔ المختصر آج کے لیکچر کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ سرکار کی نبوت، ختم نبوت وہ ہے جس پر قرآن بھی شاہد ہے، حدیث پاک بھی شاہد ہے، صحابہ کرام کے اقوال بھی شاہد ہیں، تبع تابعین کے اقوال بھی شاہد ہیں، اور آیات مقدسات کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی شاہد ہیں، حتیٰ کہ جانور اور پتھر بھی سرکار کی ختم نبوت پر دلیل دیتے ہیں۔ تو یہ آج کا آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل ہمارا لیکچر وائز وہ ہمارا آخری ہوگا، اس پر انشاءاللہ میں کوشش کر کے آپ کے وہ جو سوالات دی ہیں اس پر انشاءاللہ ہلکا سا تبصرہ کریں گے۔ اور آپ نے پیپر کب دینا ہے؟ پیپر منگل والے دن، اس طرح نہ جیسے آج ایسے نہیں بن ٹھن کر آنا ہے، صاف ستھرے لباس پہن کر آنا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرہ عجیب ہے کہ کسی ایم پی اے کو ملنے جائیں نا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ صاف ستھرے لباس پہن کر جائیں۔ یہاں پر ایک نمازی میں نام نہیں لیتا، صاحب ذرا وہ ان کی ایک محبت ہے ان سے، اس حوالے سے میں بڑا راضی ہوں کہ وہ جہاں جائیں ان کا اپنا معاملہ ہے، صبح فجر کی نماز میں آتے ہیں یہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر، استری کر کے باقاعدہ، اور واقعتاً وہ نماز کے لیے لباس پہن کر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے عجیب و غریب سلسلہ کہ جناب رات کو سوئے ہوئے وہی جو لباس پہنا تو وہی اٹھا کر آ جاتے ہیں، وہی لباس۔ اب بس اتنا سوچیں، وہ لباس پہن کر کیا ہم کسی دوست کو ملنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ ہم باہر نکلنا بھی بعض اوقات آر محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ دونوں جہانوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آنا ہوتا ہے۔ بالخصوص اس کورس میں جو تشریف لا رہے ہیں، اب یہاں سے کم از کم یہ ادب تو لے کر جائیں نا۔ عقیدہ ختم نبوت تو آپ نے لیا الحمدللہ، لیکن ساتھ میں ادب اور احترام۔ ہماری پہچان ہی سنیوں کی ادب ہے، احترام ہے۔ اور یہ جتنے بھی دوست آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ نوجوان چہرے، خاص طور پر آپ جو کورس کے لیے تشریف لائے ہیں ان سے بھی ایک گزارش کروں گا، آپ ویلکم۔ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا، آپ نے راضی کر دیا کہ وقت کی حق ادا کیا ہے یوسف پارک والوں نے۔ لیکن کورس کے علاوہ نمازوں کا کیا ہوتا ہے؟ معاف نہیں ہوتی؟ معاف ہوتی ہیں نمازیں؟ ہاں بھی، اب نام تو نہیں لیتا صاحب، ذرا میرے سامنے کافی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام صاحب جو ہے وہ دیکھتے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں کون آتا ہے اور کون نہیں آتا۔ کیا صرف نماز فجر کی ماشاءاللہ 10 دن آپ نے ریگولر نماز پڑھی ہے؟ کتنا سکون ملا آپ کو، ساتھ میں آپ نے الحمدللہ سرکار کی شانیں سنی ہیں، پھر آخر میں آپ کو انشاءاللہ انعامات بھی دیے جائیں گے، سندیں بھی دی جائیں گی آپ کو، انعامات اور کیا کہتے ہیں گفٹس بھی دیے جائیں گے۔ لیکن کیا صرف سوچے اتنا؟ اگر تو کچھ دوست صرف اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے تشریف لائے ہیں تو پھر وہ دکھ کریں اپنے ساتھ، افسوس کریں اپنے ساتھ کہ کیا ہم صرف کاغذ کے لیے آئے ہیں؟ جو ہمیں اصل میں جو جنت سے انعام ملنا ہے، جو سرکار کے ہاتھوں سے ہمیں انعام کی بارشیں ہم پر ہونی ہیں، وہ ہے نماز میں۔ ہمارے سنیوں کی یہ بڑی اچھی عادت ہے، الحمدللہ سرکار پر مر مٹتے ہیں لیکن نمازوں کے حوالے سے بہت زیادہ کمزور ہیں۔ تو آپ احباب نے جیسے یہاں پر نہیں، ایک دوسرے کو نہیں بھی، میں اگر ایسی بات ہے تو پھر میں پردے سب سے زیادہ میں چاک کرنے والا ہوں۔ ہر کسی کا پردہ، جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میں تجھے زمین پر بھیجوں کیا کرے گا؟ فرمایا عرض کی 3 کام کروں گا، دل میں باندھنے بات، یا اللہ 3 کام کروں گا۔ جبریل کون کون سے؟ فرمایا ایک بھوکھوں کو کھانا کھلاؤں گا، دوسرا فرمایا کہ ننگوں کو کپڑا پہناؤں گا، تیسرا فرمایا عیب دار کے عیبوں پر پردے ڈالوں گا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی خواہش تھی۔ ہمیں اگر بالفرض ایسا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوست نماز نہیں پڑھ رہا، بجائے اس کو زچ کرنے کے، ذلیل کرنے کے، اسے پیار اور محبت کے ساتھ کبھی آپ نے فون کر کے پوچھا یار کہ بھجن آج خیر تھی، اب نماز پڑھنے نہیں آئے؟
یہ بھی تو آپ کا حق ہے نا ہمسایوں کے حقوق میں سے. جیسے کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں، میں اپنی ایک عادت بتا رہا ہوں، پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار ایک بعض اوقات گھر میں چلا جاتا ہوں، بعض اوقات فون کر لیتا ہوں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پھر وہ پکے نمازی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار قاری صاحب نے فون کیا ہے. تو آپ میں سے بھی اگر کوئی فون کر دے، مثال کے طور پر ایک میں مثال دے رہا ہوں، کوئی فون کر دے بھی جان خیر ہے بھجن حارث بھائی آج اب نماز پڑھنے نہیں ہے، تو وہ حارث کتنا خوش ہوگا یار مجھے آج میرے بھائی نے فون کر دیا کہ نماز پڑھنے نہیں ہے. تو کم از کم وہ دوسرے دن اس کو ملتے ہوئے کہے گا یار اس نے فون کیا تھا، چلو ملنے سلام. اور کچھ بھی نہ ہونا یار، کم از کم آئندہ جب وہ ملے گا نا آپ کو، وہ کہے گا یار یہ میرے خیر خواہ ہے کہ جس نے مجھے نماز کے لیے فون کیا تھا. تو آپ کے پاس وہ نمبر ہی نہیں ہونا، فون کی تو کرو گے دوسری. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کی ختم نبوت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. منگل والے دن آپ نے سب نے گتے لے کر آنے ہیں. گتے اب کافی سارے دوستوں کا وہ ہے کہ پیپر جو ہے نا الگ دیے جائیں اور ساتھ میں سوالے پیپر جو ہے وہ الگ دیے جائیں. ویسے میرا ذہن تک ایم سی کیوز والا تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے دینے کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور وہ جو پیپر والا معاملہ ہے وہ ایک آپ کے لیے یادگار بن جائے گا، اچھا ماحول بن جائے گا. تو آپ ہمارے میں سے جو سارے تقریباً لکھنا جانتے ہیں، تو گتے منگل والے دن فجر کی نماز میں گتوں کی یہاں بارش پڑی ہو، لوگ پوچھیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہی پیپر ہونا ہے آج بابا جی نے پیپر دینا ہے جناب، یونس صاحب نے پیپر دینا ہے، پتہ لگے جناب امین صاحب جناب پیپر دینا ہے بڑھے والے. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور کل پھر انشاءاللہ اس پر آخری ہمارا وہ جو پیپر ہے اس پر ہم تبصرہ کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ میری معذرات قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. پاک پروردگار ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت عطا فرما، بزرگوں کی عمروں میں برکت عطا فرما. سرکار ختمی مرتبہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر عشق کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج ظہر کی نماز کے بعد